تیسری سن ہجری کا ایک اہم ترین واقعہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدۃ النساء العالمین بطول الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے ایک مولود مسعود عطا فرمایا۔ ان کی ظاہری صورت اور باطنی سیرت مظہر جمال و کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس اور ام ایمن کو حضرت خاتون جنت کی خدمت گزاری کے لیے بھیجا۔ ان دونوں نے آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر بچے کو دم کیا۔ بچے کی ولادت ہوئی تو اس کا جسم پاک صاف تھا اور ان کی ولادت باسعادت امت کے لیے بھی گوناگو برکتوں کا باعث بنی۔ اسلام میں بچے کی پیدائش پر جو تقریبات منائی جاتی ہیں یا جو اعمال بجائے لائے جاتے ہیں ان سب کا آغاز حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا مرہون منت ہی ہے۔ آپ کی برکت سے ساری امت کو یہ طریقے نصیب ہوئے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن 2 دمبے آپ کے لیے بطور عقیقہ ذبح فرمائے اور اپنی لخت جگر کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے سر کے بال منڈوائیں اور انہیں چاندی کے ساتھ تول کر صدقہ فرما دیں۔ پھر بچے کا سر منڈوایا گیا، بال تولے گئے، اس کا وزن 1 درہم کے برابر تھا۔ پھر اسی قدر چاندی صدقہ کی گئی۔ دائی کو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دمبے کی 1 ران اور 1 دینار عطا فرمایا۔ سر منڈوانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور نظر کے سر پر دست مبارک سے خوشبو ملی۔ 7ویں روز ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ختنہ کیا گیا۔ 7ویں روز ہی نام مبارک بھی تجویز فرمایا۔ اس روز سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کے کاشانہ میں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اللہ، اور بتاؤ کہ تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو اس کا نام حرب تجویز کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرب نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اسد الغابہ میں علامہ ابن اسیر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام نامی حسن رکھا اور ابو محمد کنیت تجویز فرمائی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ نام معروف اور مروج نہیں تھا، گویا اللہ رب العزت نے ان ناموں یعنی حسن اور حسین دونوں کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے محبوب نے اپنے ان فرزندوں کو ان اسماء مبارکہ سے موسوم کیا۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں جب یہ فرزند دلبند پیدا ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے اے اسماء، میرا بیٹا میرے پاس لے آؤ۔ میں نے ایک سفید چادر میں لپیٹ کر بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ حضور نے بچہ مجھ سے لے لیا، پھر اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں تکبیر فرمائی۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے بیٹے کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ آپ نے عرض کیا میری کیا مجال تھی کہ میں حضور سے پہلے اس کا نام رکھنے کی جرت کرتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری طاقت بھی نہیں کہ اس بچے کا نام رکھنے میں میں اپنے رب سے سبقت کرتا۔ اس وقت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا اے نبی، آپ کو سلام اللہ کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ علی کا تعلق آپ سے ایسے ہے جیسے ہارون کا تعلق موسیٰ سے تھا، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کا نام وہ رکھیں جو حضرت ہارون کے بیٹے کا نام تھا۔ حضور نے پوچھا کہ ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟
حضرت جبرائیل نے عرض کیا شبر تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری زبان تو عربی ہے جبکہ شبر عبرانی کا لفظ ہے، تو جبریل امین نے عرض کی کہ ان کا نام حسن رکھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے کا نام حسن تجویز فرمایا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء میں سے ایک عضو میرے گھر میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک دیکھا ہے، فاطمہ کے یہاں بچہ ہوگا اور تم اسے اپنے بیٹے قسم کے ساتھ دودھ پلاؤ گی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور آپ نے ہی انہیں دودھ پلایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ مبارک کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی رنگت سفید سرخی مائل تھی، آپ کی آنکھیں بڑی بڑی اور سرمگی تھیں، آپ کے رخسار پھول کی طرح شگفتہ تھے، داڑھی گھنی تھی، سر کے بال کانوں تک تھے اور گردن مبارک ایسی چمکتی تھی جیسے چاندی سے ڈھالی گئی ہو، اور ہڈیوں کے جوڑ بڑے مضبوط تھے، سینہ کشادہ تھا، قد درمیانہ تھا، چہرہ مبارک از حد دلنشیں تھا اور بال مبارک گھنگریالے تھے۔ زندہ بچنے والے 3 صحابہ کو گرفتار کر کے قبیلہ حزیل کے لوگ مکے کی جانب روانہ ہو گئے تاکہ انہیں وہاں جا کر فروخت کر سکیں۔ جب مکے کے قریب پہنچے تو ان تینوں میں سے ایک نے کسی نہ کسی طرح اپنے ہاتھ آزاد کرائے اور تلوار کھینچ کر ان محافظوں کے ساتھ جنگ کی اور شہادت پائی، جبکہ بقیہ 2 صحابہ کرام کو انہوں نے مکے جا کر فروخت کر دیا۔ حضرت زید کو صفوان بن امیہ نے خریدا تاکہ وہ اپنے باپ کے بدلے میں جو جنگ بدر میں ان کے ہاتھوں مارا گیا تھا اسے شہید کرے، اور دوسرے اسیر صحابی کا نام خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، انہیں بھی کسی کافر نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے جو جناب خبیب کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا اسے خرید لیا۔ صفوان نے جناب زید کو اپنے غلام کے سپرد کیا تاکہ وہ انہیں حرم کی حدود سے باہر لے جائے اور وہاں انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے بہت سے تماشبین بھی ساتھ ہو گئے، ان میں ابو سفیان بھی شامل تھا۔ جب صفوان کے غلام نے جناب زید کو میدان میں گردن مارنے کے لیے زمین پر بٹھایا تو ابو سفیان نے آگے بڑھ کر جناب زید سے کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میری بات کا درست جواب دینا۔ حضرت زید نے کہا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا خدا کے واسطے سچ بتانا، اگر اس وقت تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور تم خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے ہوتے، وہ بات اچھی تھی، یا یہ کہ تم اس حالت میں یہاں موجود ہو کہ ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، اور میری ایک جان کیا ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوتی اور وہ قربان ہو جاتی تو مجھے گوارا تھا، اور یہ گوارا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے۔ حضرت زید کا یہ جواب سن کر ابو سفیان نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں نے ایسے مخلص اور وفادار ساتھی دنیا میں کسی کے نہیں دیکھے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد حضرت زید کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اس شہید حق پر رحمتوں کی برسات فرمائے اور ظالموں کو ظلم کا بدلہ دے۔ دوسری جانب حضرت خبیب کو ایک کافر نے خرید کر کوٹھڑی میں قید کر دیا تھا تاکہ جس دن چاہے انہیں سولی پر چڑھا دے۔ اس کافر کی باندی مشرف باسلام ہو چکی تھی۔ اس کا بیان ہے کہ حضرت خبیب کی اسیری کے دوران ان کے ہاتھوں میں انگور کے خوشے ہوتے تھے جنہیں وہ کھایا کرتے تھے، اور اس موسم میں مکے میں انگور دیکھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت خبیب کو اسیری کے دوران کوئی غذا نہیں دی جاتی تھی، لیکن
انہیں بھوک پیاس کی اذیت سے دوچار ہونا ہی نہیں پڑا۔ گویا یہ اس عظیم صحابی کی کرامت کی گواہی تھی۔ آخر کار ایک دن کوٹھری سے نکال کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقتل لایا گیا، اور جب انہیں سولی پر چڑھایا جانے لگا تو حضرت خبیب نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ جناب خبیب نے 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائیں۔ نماز سے فارغ ہو کر کافروں سے کہا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم یہ سوچو گے کہ میں موت کے ڈر سے وقت کو طول دینا چاہتا ہوں تو میں طویل سجدوں سے یہ نماز ادا کرتا یا مزید رکعات پڑھتا۔ اور اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ سولی پر چڑھائے جانے سے پہلے ان کافروں کے حق میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائے جلال کی، جس کو رب کریم نے قبول فرمایا، اور جو بھی ان کو سولی چڑھائے جاتے وقت وہاں موجود تھا وہ بعد میں کسی نہ کسی جسمانی اذیت سے دوچار اور مصیبت میں مبتلا ہوا۔ حضرت عاصم اور خبیب کی شہادت کی اطلاع مدینہ پہنچی تو منافقوں نے حسب عادت زبان تان دراز کی اور کہا کہ اگر یہ دونوں اپنے جذبات کا اظہار نہ کرتے اور اپنے گھر آرام سے پڑے رہتے تو یہ المناک واقعہ رونما نہ ہوتا۔ منافقوں کی یہ بکواس رب تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔